اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا یہ جو کورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اس میں ہم جان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف رشتوں کے ساتھ کیسا تعامل ہے، اپنی ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دیگر رشتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں تاکہ ہم اس برتاؤ کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ اس کورس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے معاملات کے بارے میں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتوں کے ساتھ کیسا تعامل ہے، کیسا رویہ ہے۔ کورس کو پڑھنے کے مقاصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر گھریلو معاملات کو جان سکیں، ازواج، اولاد اور دیگر رشتوں کے ساتھ تعامل کو جان کر ہم بھی دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ اپنا سکیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں اور اپنے معاشروں کی اصلاح کر سکیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر رشتوں کے ساتھ کیسا تعامل ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، خدمت کرنے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، سائلین چاہے وہ کچھ مانگنے آ رہے ہیں یا کچھ پوچھنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کیسی تھی۔ ان سارے معاملات کو انشاءاللہ ہم جانیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو سکیں اور مجموعی طور پر بھی معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے رویے کے بارے میں ایک حدیث تو جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے بتایا کان خلقہ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے تو قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق درج ہیں۔ قرآن پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کی گفتگو، آپ کے عمل بڑے سنجیدہ، پاکیزہ ہوا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، یا أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے، مومنوں کو بھی ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے۔ تو آنے والی سلائیڈز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقدام بن معدی کرب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یوصیکم بامہاتکم، بے شک اللہ عز وجل تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری ماؤں کے ساتھ، مطلب اچھا سلوک کرنے کی۔ ان اللہ یوصیکم بآبائکم،
تمہیں تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے ہیں اللہ. ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اللہ تمہیں اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ یا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے گا، ہم خاص کر اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر رشتہ داریوں کو بھی ملایا جاتا ہے، مطلب صلہ رحمی بھی کی جاتی ہے، تو عدلے بدلے کی بنیاد پر کی جاتی ہے. ہم آپ کے گھر تب آئیں گے جب آپ ہمارے گھر آتے ہیں. اگر ایک بندہ گھر آنا چھوڑ دے تو دوسرا فریق آلریڈی تیار بیٹھا ہوتا ہے. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہمارے معاشروں کے اندر؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے رشتہ داریوں کو ملانے کے بارے میں. ذرا بیت نبوی کو دیکھیے کہ وہاں کس طرح رشتہ داریوں کو ملانے کا اہتمام ہوتا. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی قاطع رحم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے کہ جو رحم، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری حدیث فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر رزق کو پھیلا دیا جائے، رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، او ینسأ لہ فی اثرہ، یا پھر اس کے یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام و نشان باقی رہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو ملائے. رشتہ داریوں کو ملائے، عمر لمبی ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا. بعض نے کہا عمر لمبی، حقیقتاً انسان کی عمر لمبی ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اگر فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے یہ نیک اعمال اس کو زندہ رکھیں گے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو ملائے، صلہ رحمی سے کام لے. یہ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، رشتہ داریوں کو وہ ملانے والا نہیں ہے جو مکافی، عدلے بدلے میں رشتہ داریوں کو ملاتا ہے. عدلے بدلے میں جو رشتہ داریوں کو ملاتا ہے یہ رشتہ داریوں کو ملانا نہیں ہے. کیا مطلب عدلے بدلے میں؟ عدلے بدلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر آتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے گھر بھی آئیں گے، اور اگر آپ ہمارے گھر نہیں آتے تو ہم بھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے. یہ ہے عدلے بدلے میں رشتہ داریوں کو ملانا. فرمایا یہ ملانے والا نہیں ہے جو عدلے بدلے میں مکافی. اچھا پھر کون ہے رشتہ داریوں کو ملانے والا؟ فرمایا وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي، بلکہ رشتہ داریوں کو ملانے والا تو وہ ہے اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، کہ جب رشتہ داریوں کو کاٹا جائے، توڑا جائے، وَصَلَهَا، تو وہ ان رشتہ داریوں کو ملائے. یہ ہے رشتہ داریوں کو ملانے والا. رشتہ دار چاہتے ہیں آپ نہ آئے، ہم بھی نہیں آتے، اس موقع پر جا کر ان کو راضی کرنا، رشتہ داریوں کو ملانا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. اور بیت نبوی کی بنیاد اس اصول پر قائم تھی. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی قرابتن، میری کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم و یقطعوننی، میں ان سے رشتوں کو ملاتا ہوں، وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں تو بڑی بردباری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ جہالت دکھاتے ہیں. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر بات ایسے ہی ہے نا جیسے آپ نے کہی، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے گویا کہ آپ ان کے منہ میں خاک کو ڈال رہے ہیں. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک آپ کا یہ رویہ رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا. ایک مددگار اللہ کی طرف سے. کیا مطلب ایک مددگار؟ مطلب وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے میں، ہر طرح کی حفاظت سے وہ
اللہ کی طرف سے وہ ظہیر، وہ مددگار آپ کی مدد میں ہوگا. ان لی قرابت، میرے کچھ رشتہ دار. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اصل میں اس لیے رشتہ داری ختم کی ہے کہ وہ ہمیشہ برا سلوک کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیں حدیث کے اندر یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ کا رویہ، آپ کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. حدیث کے اندر اسی چیز کی تو وضاحت ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت ضروری حدیث ہے، خاص کر ہمارے معاشرتی مسائل کے اندر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس رشتوں کو صرف وہاں پر ملایا جائے گا جہاں پر عدل بدلہ کا ہے. نہیں، اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار برا سلوک بھی کریں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا. جب تک آپ کا یہ رویہ رہے گا وہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوگا. کتنی پیاری حدیث، صحیح مسلم کی. آپ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو طلحہ ہیں. اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو. کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ پھر خیال آیا کہ وہ جو مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے مجھے وہ بڑا پسند ہے، تو کیوں نہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا جب خیال آیا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول مجھے وہ میرا باغ بڑا پسند ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچاؤں کے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دیجیے. رشتہ داروں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے خرچ کا حق رکھتے ہیں. حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ بھی ہے تو رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ ان سے ابتدا کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا کو چھوڑے. مطلب یہ کوئی دینداری نہیں کہ آپ جو کچھ ہے اسے صدقہ کر دیں اور گھر والے بھوک سے مرنا شروع ہو جائے. نہیں، پہلے گھر والوں کا خیال ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. وَابْدَأْ مِمَّنْ تَعُولُ، اور خرچ کرنے میں ان سے ابتدا کیجئے جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کی کفالت آپ پر لازمی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان سے ابتدا کیجئے. اللہ اکبر. اور حضرت میمونہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہا اعتقت ولیدتن فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ ذکر کرتی ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت میمونہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اعطیتیہا، اگر آپ اس کو دے دیتی اخوالکی، اپنے ماموں وغیرہ کو، کیونکہ وہ محتاج تھے، کان اعظم لاجرک، تو یہ آپ کا اجر اور زیادہ ہو جاتا. آزاد کرنے سے بھی اگر آپ اسے اپنے خاندان کے اندر کسی کو دے دیتی صدقہ وغیرہ تو اس سے اس کا اجر و ثواب اس نیکی کا بڑھ جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتے تھے. یہ بھی حدیث اسی بارے میں ہے کہ ایک تفصیلی حدیث ہے. حضرت زینب جو کہ حضرت عبداللہ کی بیوی تھیں، ان کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے کہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اگرچہ اپنے زیور ہی کیوں نہ تمہیں دینے پڑے، اللہ کی راہ میں دو. اور یہ جو حضرت زینب تھی اپنے خامد حضرت عبداللہ پر خرچ کیا کرتی تھی. اور اسی طرح ان کی کفالت میں جو یتیم بچے تھے اللہ نے ان کو نوازا تھا تو اپنے خامد کو بھی دیتی، ان بچوں کو بھی دیتی. اب حضرت زینب اپنے خامد عبداللہ سے کہنے لگی کہ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے
کہ جو میں آپ پر خرچ کرتی ہوں اور بچوں یتیم بچوں پر خرچ کرتی ہوں جو میری پرورش میں ہے، تو کیا یہ صدقہ مجھے کفایت کر جائے گا؟ حضرت عبداللہ نے کہا سلی انتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے ہیں تو اللہ کی بندی خود سوال کرو، میں کیوں کروں؟ اچھا، یہ خود سوال کرنے کے لیے چلے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے آج کے اس سیشن کا یہ موضوع بھی ہے کہ سائلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوال کرنے کے لیے، دین کے احکام و مسائل کو سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ اور آگے ایک واقعہ بھی ہے حضرت خولا کا۔ اب یہ حضرت زینب چلی گئیں، راستے میں حضرت بلال ملتے ہیں، تو انہوں نے حضرت بلال سے کہا ذرا جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھئے نا کہ میں اگر اپنے خاوند پر اور جو میری کفالت میں یتیم بچے ہیں اگر ان پر خرچ کروں تو یہ کافی ہو جائے گا میری طرف سے؟ اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نہ بتائیے گا۔ اب دیکھیے نا کتنی ماشاءاللہ یہ صحابیاں حضرت زینب جو ہیں کتنی ان کے اندر حکمت ہے، مطلب اگر اپنے خاوند پہ خرچ بھی کرتی ہیں، خاوند کو کچھ دیتی بھی ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہ رہی کہ کسی کو پتہ چلے۔ اب حضرت بلال گئے اور جا کر بتایا کہ اس طرح ایک عورت پوچھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہما، یہ دونوں کون ہیں، یہ میاں بیوی کون ہے؟ قال زینب، حضرت بلال نے بتایا زینب ہے۔ قال علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای الزیانب، زینب کی جمع زیانب، کون سی والی زینب؟ یعنی زینب تو کئی ہیں، زینب بنت جحش بھی ہیں اور دیگر بھی زینب ہے، تو یہ کون سی والی زینب ہے؟ تو انہوں نے کہا امرات عبداللہ، عبداللہ کی عورت، عبداللہ کی عورت، عبداللہ کی زینب۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اپنے خاوند پہ خرچ کر سکتی ہیں، یہ انہیں کافی ہو جائے گا۔ لہا اجرانی، انہیں دگنا اجر ملے گا، اجر القرابتی، رشتہ داری کا اجر بھی، وہ اجر الصدقتی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بھی، رشتہ داری کا اجر بھی ملے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو دیکھیے جو بیت نبی میں سوال کرنے کے لیے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت فرما دیتے، اور جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے کہ عام خرچ کرنے والوں کو ایک اجر ملے گا، آپ کو دو اجر ملیں گے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس حدیث سے کچھ علماء نے دیگر مسائل کو بھی ثابت کیا ہے، تو چلیں اسی بہانے ہم ان مسائل کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں خود کسی سے نہیں بھی پوچھنا چاہتے تو آپ کسی سے کہہ کر پوچھوا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس حدیث سے پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کو خود آ کر سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے اور پھر حکم بتا دیا اور ساتھ اجر بھی بتا دیا۔ نمبر 2، یہاں جب پوچھا کہ کون سی زینب، تو حضرت بلال نے کہا عبداللہ کی عورت، تو مطلب بیوی کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ خامد کی طرف۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ جی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے خامد کا نام نہیں ذکر کر سکتی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نام کا عورت اپنے خامد کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنے خامد کا نام ذکر کر سکتی ہے۔ وہ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ولدیت کو تبدیل کر دے، مطلب یہ کہ میرا والد فلاں نہیں فلاں ہے، اس کی وعید آئی ہے کہ اگر کسی نے اپنی ولدیت کو بدلا تو اس کی یہ وعید ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن عورت کا اپنے نام کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں نا عبداللہ کی عورت، تو مطلب حضرت عبداللہ کا نام ذکر کیا گیا ان کے نام کے ساتھ، تو شرعاً اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا رشتہ داروں کے بارے میں۔ اب آتے ہیں جی خدمت گزاروں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی سے ان سے پیش آتے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھا کرتے،
اگر سارے واقعات کو جمع کیا جائے تو شاید پورا سیشن اسی موضوع پر ہو جائے گا، تو ہم نے چند واقعات کو، 3 یا 4 واقعات کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کا، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی بھی لے کر آتا اور آپ کی دیگر ضرورت کی چیزوں کو بھی لے کر آتا۔ فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو، سوال کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ قال وغیر ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اور مانگو۔ قلت هو ذاک، میں نے کہا اس کے علاوہ بھی یہی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایسے کرو کہ تم کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ اللہ اکبر، نوافل کو ادا کرو، یہ مطلب ہے کثرت سے سجدے کا مطلب کثرت سے نوافل ادا کرو، تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مختلف صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر رات گزارا کرتے تھے، اس نیت سے کہ اگر رات کو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کی ضرورت پڑ گئی، وضو کا پانی پیش کرنا پڑ گیا، کوئی حاجت ضرورت پڑ گئی، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ کتنا عظیم کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کتنا جذبہ ہے صحابہ کرام کا، کہ بیت نبوی کے باہر کچھ صحابہ کرام رات گزار رہے ہیں، ان میں حضرت ربیعہ بن کعب بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت دیکھی کہ خوش ہو کر فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، سوال کرو۔ لیکن دیکھیے حضرت ربیعہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، دنیا کی کوئی مال و دولت کوئی چیز مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ حضرت ربیعہ اس حقیقت کو پا چکے تھے کہ یہ دنیا وقتی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کی جنت ہے، تو کیوں نہ میں جنت مانگوں اور جنت میں آپ کا ساتھ مانگوں۔ اللہ اکبر، اس یعنی کہتے ہیں حضرت ربیعہ کی حکمت پر یہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اتنی قیمتی چیز مانگی کہ اس سے قیمتی چیز کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت چاہیے۔ دوسری مرتبہ ان سے فرمایا کچھ اور، غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور، کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاکا، دوسری مرتبہ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں ساتھ چاہیے تو کثرت سے نوافل کو ادا کیجیے، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو کثرت سے نوافل کو ادا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اگر آپ کہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سب سے نمایاں خادم تو حضرت انس، انہی کا نام زبان پر آئے گا، کیونکہ ان کی جو والدہ تھی نا ام سلیم، بڑی سمجھدار خاتون تھی، حضرت ام سلیم۔ آپ نے وہ حضرت ام سلیم کا واقعہ سن رکھا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ام سلیم کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، حضرت انس کے بھی چھوٹے بھائی، وہ فوت ہو گئے، بیمار تھے، خامند سفر پر گیا ہوا ہے، بچہ فوت ہو گیا، اتنی سمجھدار عورت، بس خامند گھر واپس آیا، اس سے کچھ دیر قبل بچہ فوت ہوا۔ اب سوچا کہ اگر خامند کو یہ بتایا، خامند سفر سے واپس پلٹا ہے، پہلے اتنا شدید تھکا ہوا ہے، تو بچے کی وفات کی خبر سن کر تو مزید اس کی تھکاوٹ کے اندر اضافہ ہو جائے گا، بچہ تو اب فوت ہو ہی گیا، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے بچے کو نہلایا، کفن پہنایا اور اس کو اندر کمرے میں لٹا دیا۔ خامند آئے، پوچھا بچہ کہاں؟ بالکل سکون میں۔ اس کے بعد خامند نے اپنی ضرورت کو بھی پورا کیا، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے صبح اپنے خامند کو بتایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی حکمت کی تعریف کی بلکہ ان کی اس رات کے لیے دعا بھی دی، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، کہتے ہیں حضرت انس خادم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، واللہ ما قال لی اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا، نہ ہی کبھی کسی کام کے لیے مجھے یہ کہا کہ یہ کیوں کیا ہے، وَهَلَّ فَعَلْتَ كَذَا، اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس ما قال لی اف، کہ تو مجھے کبھی اف تک نہیں کہا 10 سال کے اندر۔ دیکھیں 10 سال جب ایک بندہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے تو چاہتے نہ چاہتے انسان سے کچھ نہ کچھ اس کے حق کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ دیکھیے، بیت نبوی کے اندر اخلاق کو دیکھیے کہ 10 سال تک ایک خادم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، اور کسی کام پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس اس وجہ سے گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے کہا واللہ لا اذهب وفي نفسی ان اذهب لما امرني به نبی اللہ، تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں ضرور جاؤں گا، وہ کام کروں گا۔ میں جب نکلا تو میں نے دیکھا گلی میں بچے کھیل رہے تھے، وہم یلعبون فی السوق، بازار میں وہ کھیل رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قد قبض بقفای من ورائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میری گدی سے پکڑا۔ قفا کہتے ہیں، قفا یہ جو انسان کی گردن ہوتی ہے، یہاں سے آ کر پکڑا۔ قالا کہتے ہیں حضرت انس فنظرت الیہ، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، وہو یضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فقالا، اور فرما رہے تھے، یا انیس، اے چھوٹے سے انس، انس کی تصغیر ہے انیس، انیس، اے چھوٹے سے انس، اذهبت حیث امرتک، کیا تو گیا ہے جہاں میں نے جانے کا تجھے حکم دیا تھا؟ قال قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا ہوں، میں اب جا رہا ہوں، یہ فرمانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان پر غصہ نہیں کیا۔ تو بیت نبوی میں خادموں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اگر کسی کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو اس کے جو ماتحت لوگ ہیں جا کر ان سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ آپ کے خادم، آپ کے ساتھ رہنے والے۔ حضرت انس کہتے ہیں قالت امی، میری ماں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خادموں کا انس ادعو اللہ لہ، یہ جو آپ کے خادم ہیں نا حضرت انس، اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے۔ قال کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ، اے اللہ انس کے مال میں اضافہ کر دے، وولدہ، اور اس کی اولاد میں، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اور اے اللہ جو تو نے اس کو دیا، عطا کیا، اس کے اندر بھی برکت عطا کر دے۔ اے اللہ جو تو نے دیا اس میں برکت دے، مال اور اولاد کے اندر بھی اضافہ کر دے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال سے زائد کی عمر پانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ اللہ نے انہیں مال بھی عطا کیا، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد میں سے 100 سے زیادہ اپنے بیٹوں، اپنے پوتے وغیرہ کو دیکھا، 100 سے زیادہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نہ صرف خادموں کے ساتھ، یعنی یہ تو وہ ہیں جو خدمت کرنے والے، اس کے علاوہ جو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا لونڈیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی انتہائی نرمی سے پیش آتے۔ بیت نبوی کے اندر غلاموں کا
خدمت گزاروں کا بہت خیال رکھا جاتا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ جو تمہارے خادم وغیرہ نے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدیہ، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہوا نا، اس کی ماتحتی میں ہوا، فلیطعمہ مما یاکل، تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور جو چیز ان پر غالب آ جائے اس کا مکلف انہیں نہ ٹھہراؤ، ان سے اتنا کام نہ لو جو ان کے لیے مشقت ہو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کوئی ایسا کام دے بھی دو نا جو سخت ہو تو پھر خود بھی ان کی مدد کرو، خود بھی ان کی مدد کرو. متفق علیہ، یعنی کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. تو دیکھیں نا اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کو یا غلاموں کو تمہارے بھائی قرار دے رہے ہیں. یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحتی میں کر دیا ہے، تو چاہیے وہ کھلائے جو خود کھائے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور مشقت والا کام نہ لے، اور اگر لے تو پھر خود بھی ان کی مدد کرے. تو بتائیے کہ ہمارے گھروں میں جو سرونٹس وغیرہ ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، آفس میں ہر جگہ پر، کیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ جو خود کھا رہے ہیں انہیں کھلائیے، جو خود پہن رہے ہیں انہیں پہنائیے، اور ان سے مشقت والا کام نہ لیجیے ان کی تکلیف سے بڑھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غلاموں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تو کچھ مدینے کے خادم وغیرہ آ جایا کرتے تھے، کچھ غلام وغیرہ آ جاتے اپنے برتن لے کر، اور اس میں پانی ہوتا تھا، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنے مبارک ہاتھ کو لگا دیں تاکہ وہ پانی ان کے لیے برکت والا ہو جائے. اور یاد رکھیے گا یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میرا جو پسینہ ہے اس میں برکت ہے، یا میرے ہاتھ لگائے میں برکت ہے. یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو اللہ کی عطا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ لگا دیتے. فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي، کبھی کبھار شدید سردی کے موسم میں وہ آیا کرتے صبح کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار بھی کر سکتے تھے، لیکن اس موسم کے اندر سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی حدیث بڑی پیاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، 2 اجر. نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور پھر جب اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس کے لیے دگنا اجر ہے. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور وہ بندہ جو غلام ہے اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کے حق کو بھی ادا کرتا ہے. تیسرا بندہ جس کے لیے دگنا اجر ہے، رجل، وہ بندہ کانت عنده امۃ، جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، فأدبها، اس نے اس کی بڑا اچھا اس کو ادب سکھایا، فأحسن تأدیبها، بڑا اچھا ادب سکھایا، وعلمها، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، فأحسن تعلیمها، اس کی بڑی اچھی تعلیم کا اہتمام کیا، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجها فلہ اجرانی، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے. اللہ اکبر. تو شریعت اسلامیہ کے اندر غلاموں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کی ترغیب ہے، اور شریعت یا دین اسلام سے قبل عرب کے معاشرے کے اندر غلاموں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا تھا وہ آپ یقیناً سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں. اور اس کی ایک جھلک کہ حضرت
ابو مسعود البدری کہتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں کوڑے کے ساتھ اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت صوتا من خلفی، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز کو سنی، آواز کیا آتی جی، اعلم ابا مسعود، اے ابا مسعود جان لو، فلما فهم الصوت من الغضب، غصے کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس کی آواز ہے، فلما دنا منی، جب وہ آواز میرے قریب آئی تو پتہ چلا وہ فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ ہوا یقول، تو پتہ چلا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، قال فالقیت الصوت من یدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کوڑے کو پھینک دیا، فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ، جان لے ابو مسعود، ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، جتنا آپ اپنے اس غلام پر دسترس رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ آپ پر طاقت رکھتا ہے۔ قال، ابو مسعود کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، وہیں پر کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے کسی غلام کو نہیں ماروں گا، کوئی تکلیف اسے نہیں دوں گا۔ یہ ہے بیت نبوی کے اندر اور سیرت نبوی کے اندر غلاموں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ سلوک۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم اعفو عن الخادم، میں خادم کو کتنا معاف کروں؟ فصمت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، بتائیے میں خادم کو کتنا معاف کروں؟ قال، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، ہر دن میں 70 مرتبہ اپنے خادم کو تم معاف کرو۔ ایک دن کے اندر اگر تمہیں 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑتا ہے نا اپنے خاوند کو، تو اپنے غلام کو تو 70 مرتبہ بھی تم اپنے غلام کو معاف کرو، اپنے خادم کو معاف کرو۔ ہماری اس کورس کا تقریباً آخری موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفقانہ انداز میں ان سے پیش آتے، ان کا سوال سنتے، تحمل سے سنتے، سوال پوچھنے والے کے ظرف اور وسعت کے مطابق جواب دیتے، موقع کے مطابق خوشخبری یا وعید سناتے، اہل و عیال، پڑوسی، ساتھی، غلام، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ایک بڑی عظیم صحابیہ ہیں حضرت خولہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حضرت خولہ ہے نا، ان کے بھائی تھے حضرت ان کے خامد تھے حضرت اوس بن صامت، جو کہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ اب حضرت اوس نے کیا کیا، اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کہ میری ماں، اس کو عربی زبان میں زہار کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خامد سے زہار کر لیا، اپنے خامد کو یہ کہہ دیا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری ماں۔ اب حضرت خولہ اتنی پریشان ہوئی کہ فوراً آ گئیں بیت نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے۔ اچھا، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت خولہ کا، اور اگر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہوا تو آپ 28ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہے نا سورۃ المجادلہ کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہی ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے لیکن وہ تشتکی الی اللہ، اس کا شکوہ اللہ کی طرف ہے، اس کی التجا اللہ سے ہے۔ تو یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، سوال پوچھ رہی ہیں، ایک صحابیہ مسئلے کی وضاحت کر رہی ہیں، بحث مباحثہ کر رہی ہیں، بیت نبوی کے دروازے پر کھڑی ہیں، ہمارے موضوع سے متعلق کہ گھر چل کر آئیں، پوچھ رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بتائیے میں کیا کروں، میرے خاوند اوس بن صامت نے میرے ساتھ زہار کر دیا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے ایسے جیسے میری ماں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا کہہ دینے سے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے وہی حکم باقی ہے زہار کا۔ اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے میں اسی غرفے کے اندر تھی،
اب مجھے بناہٹ سنائی دے رہی ہے، جیسے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں، وہ اب بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ اب کیا حکم ہے میرے لیے، یہاں تک کہ اس واقعے کو بیان کرنے والی بھی حضرت عائشہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کو نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خامن کے بارے میں آپ سے بحث مباحثہ کریے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس دن جا کر پتا چلا کہ اللہ رب العزت کیسا سمیع ہے کہ جو آواز دروازے پر کھڑی عورت کی آواز مجھے کمرے کے اندر نہیں آ رہی، چھوٹے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، مجھے آواز اندر نہیں آ رہی، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں سے وحی نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کر دی، جب قرآن مجید نازل ہوا تو ان کو بتا دیا کہ یہ حکم آپ کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور وہ 28ویں پارے کی ابتدا میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے بیت نبوی کے اندر اندازہ لگائیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے بھی ہیں، زوجات بھی ہیں، ان کے گھروں میں جانا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، جو کچھ ہو ان کے پاس کھانا پینا، مسجد کے اندر صحابہ کرام بھی ہیں، سائلین بھی ہیں، ادھر سے مہاجرین بھی آ رہے ہیں، کبھی جنگیں بھی ہو رہی ہیں، تمام معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس اسوہ حسنہ کو اور اس سیرت نبی کو برقرار رکھنے والے تھے۔ سائلین آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کوئی ناراض ہو کر نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا یا کوئی ضرورت والا آتا تو فرمایا کرتے اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ جو چاہے گا اپنے رسول کی زبان پر وہی اللہ اس سے نکلوائے گا، وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، جو وہ اللہ چاہے گا۔ اشفعوا، یاد رکھے گا یہاں اس سفارش سے مراد وہ سفارش ہے جس سے کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، اور وہ سفارش کرنا حرام ہے کسی کی کہ جس کے ذریعے آپ کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو آپ کی سفارش کی وجہ سے کوئی بھی فائدہ ملتا ہے۔ ہاں ایک ایسا فائدہ ہے کہ آپ سفارش کرتے ہیں اس سے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، فَلْتُؤْجَرُوا، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ حضرت ام بجید ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ، اور یہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مسکین آ کر میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو دینے کے لیے، میں کیا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دینے کے لیے کچھ نہ ملے نا تو، اور تمہارے پاس ایک جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو جانور کا، وہ جو پائے کا اگلا حصہ ہوتا ہے، کھر جلا ہوا، تو تم وہی اسے دے دو، فَادْفَعِیهِ إِلَیْهِ، اس کو کم از کم وہی دے دو تم، لیکن کسی سوالی کو نہ لوٹاؤ۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث بڑی پیاری حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو، اگر تم ایسے گن گن کر دو گی تو اللہ رب العزت بھی پھر شمار کر کر کے دے گا، گنے بغیر دو اللہ رب العزت بھی تمہیں بغیر گنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ حضرت سہل بن سعد الساعدی کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا خاصہ بھی تھا کہ آپ کسی سوالی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک عورت آئی ایک مرتبہ، ایک چادر لے کر آئی اور انہوں نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے دیکھا، اس کو بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری ہے، مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا بلکہ اسے وہ دے دی۔ اور جس دن وہ صحابی فوت ہوئے تو یہی چادر ان کا کفن بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے، جو تیرے گھر تیرا مہمان ہے یا اس کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے۔ آپ کے علم میں ہے، آئیے بیت نبوی کا ایک ذرا مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئیے۔ مکہ مکرمہ میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے کورس کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، زملونی زملونی، کوئی کمبل اوڑھ دو، کوئی چادر اوڑھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، تو اور حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یاد کروائے، دیکھیے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ابشر، آپ کے لیے خوشخبری ہو، فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو ملاتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بات کہتے ہیں، وتحمل الکلا، آپ تو کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو محروم ہے آپ تو اس کو دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جن کے ساتھ حق ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا غور کریں، اس حدیث کے اندر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کام گنائے، 6 کے 6 کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کس قدر بندوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے، کہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بتایا کہ بیت نبی کے اندر آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی شخص آیا اور وہ مجبور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات میں سے کسی کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ما عندی الا ماء، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری کی طرف بھیجا، یہی جواب آیا، حتیٰ کہ ساری زوجات سے یہی جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بیت نبوی۔ کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، پیار محبت ہے۔ یقین جانیے آج مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی وسائل نہ ہوئے تو ہم جئیں گے کیسے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، بیت نبوی، یہی ہمارے کورس کا موضوع ہے نا۔ بیت نبوی کو دیکھیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیت نبوی میں 3 دن تک لگاتار چولہا جلا ہو۔ اللہ اکبر۔ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں کچھ نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے کون ہے جو آج کی رات اس مہمان نوازی کا حق ادا کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب اس مہمان کو لے کر چل پڑے، بیوی سے جا کر پوچھا، بیوی نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے، آپ نے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا نا، کہا بچوں کو بہلا کر سنا دو، جب مہمان آئے گا تو تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور ہم بیٹھ جائیں گے، کھانا اتنا ہے کہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا اور ہم ساتھ بیٹھے رہیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیات کو نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ نقصان یا کمی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑا پیارا واقعہ مہمان نوازی کرنے کا کہ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں اور میرے 2 ساتھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شدید بیماری کی وجہ سے ہماری سماعتیں اور ہماری بصارتیں کام نہیں کر رہی تھی،
اتنی بھوک تھی، اتنی سخت حالات تھے. تو ہم گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اپنے آپ کو پیش کیا. کوئی مہمان نوازی نہ کری تھی، لیکن سب کے حالات ایسے ہوتے تھے. کوئی ہمیں قبول نہیں کر رہا تھا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اپنے گھر والوں کے پاس آ گئے. پتہ چلا گھر کے اندر 3 بکریاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ دو لو. اب بکریوں کا دودھ دویا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا جب ہم دودھ دوتے تو پھر ہر بندہ اپنا حصہ پیتا اور باقی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیش کرتے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آتے گھر میں، ہم وہاں پر موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلام کرتے، مطلب اتنا آہستہ سلام کرتے کہ لا یوقظ نائما، کہ وہ سوئے ہوئے کو جگایا نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہیں تو اب اتنا اونچا سلام کریں کہ مہمانوں کو بھی پتہ چل جائے جی کہ میزبان جاگ گئے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آہستگی کے ساتھ کہ مہمانوں کے آرام میں خلل نہ آئے. یہ ہے بیت نبوی. حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خدمت کیا کرتے. اچھا، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بکری کا دودھ دو کے پلاؤ. اب بکری کا دودھ دویا گیا، اس کو پلایا گیا، اس نے پیا، پھر دوسری کا، تیسری کا، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. جب صبح ہوئی اس کے دل میں اتنا رحم آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں سیر نہیں ہوا مجھے بکریوں کا دودھ پلاتے ہیں. 7 بکریوں کا دودھ پلا دیا مجھ اکیلے کو. صبح ہوئی تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اللہ اکبر. دیکھیں نا، یہ ہے بیت نبوی. اور پھر اسلام کیوں نہ پھیلے؟ اسلام کیوں نہ پھیلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مہمانوں کے ساتھ اس قدر خوبصورت سلوک اور رویہ ہو. صبح ہوئی تو وہ اسلام لا چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. اب پہلی بکری کا دودھ پیا اس نے، پھر کہا دوسری کا پلاؤ. دوسری بکری کا دودھ وہ نہیں پی سکا، مطلب اس دودھ کو بھی ختم نہیں کر سکا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یشرب فی میعن واحد. مومن ہوتے ہیں نا جو اصل میں ایمان جو لے آتا ہے وہ ایک آنت کے ساتھ پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں کے ساتھ پیتا ہے. اللہ کے مومن بندے ایک آنت کے ساتھ پیتے ہیں. تو کل چونکہ آپ کفر کی حالت میں تھے تو آپ 7 بکریوں کا دودھ پی گئے اور آج آپ نے ایک بکری کے دودھ پر یا دوسری بکری کے دودھ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ اکبر. تو جی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس بیت نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اپنے اختتام کو پہنچا. تو آئیے کورس کا اختتام ایک آیت اور ایک حدیث سے کرتے ہیں. بڑی پیاری آیت اور بڑی پیاری حدیث، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34. بیت نبوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے، گھریلو زندگی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات، تم پڑھتی رہو، تلاوت کرتی رہو یا پڑھتی رہو جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے نا اس کو پڑھتی رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے نا کہ یہاں پر 2 چیزوں کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک اللہ کی آیات مطلب قرآن مجید، اور دوسرا حکمت. علماء کرام نے کہا یہ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ انہیں بھی پڑھتی رہو، یاد کرتی رہو. تو بیت نبوی کے اندر تو یہ ماحول ہوتا تھا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت والا ماحول ہوتا تھا، قرآن و حدیث والا ماحول ہوتا تھا. اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، تلاوت پڑھی جا رہی ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے بھی، ہماری گھریلو زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہو جائے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر کیا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا نہیں؟ حکمت کی تلاوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے اس
اس دعا کے اندر سچے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرح بنا دے. اور اگر نہیں پڑھی جاتی تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ پھر کیسی دعائیں کر رہے ہیں جب ہم گھروں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تعلیمات نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھیں. اللہ اکبر. اور چلیے جی سب سے آخری حدیث، اسی سے ہم اپنے کورس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک خوبصورت حدیث سنن ترمذی کی. اصل میں یہ حدیث اس لیے اتنی پیاری ہے کہ اس حدیث کے اندر 3 تعلقات کا بیان ہے. ایک، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. دوسرا، انسان کا تعلق اپنے آپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور تیسرا، انسان کا تعلق دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. حضرت ابو ذر راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. یہ ہے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ. جہاں کہیں بھی ہو تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اب انسان کا تعلق اپنے ساتھ کیسا ہو؟ اپنے ساتھ ایسا ہو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اپنے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کرو. تمحوها، یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو دھو دے گی، مٹا ڈالے گی. اور دیگر لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ کے ساتھ تعلق کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. اپنے ساتھ تعلق کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً نیکی کا کام کرو. اور لوگوں کے ساتھ تعلق کہ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور میں وہی بات دہراتا ہوں جہاں سے ہم نے اپنے کورس کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اگر ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہترین نہیں ہے، اچھے اخلاق والا نہیں ہے، تو باہر چاہے وہ جتنے مرضی اچھے اخلاق دکھائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے اپنے گھر سے. خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، بیٹا والد کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹی والد کے ساتھ، والد اولاد کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ، پھر گھر میں کام کرنے والے دیگر لوگوں کے ساتھ. جب یہ رویہ ہوگا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے 4 سیشنز کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر مشتمل اس کورس کو مکمل کیا. اللہ سے یہاں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اپنے آئلی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.